ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان انبیاء علیہم السلام کے بعد، من بعدہم ان انبیاء علیہم السلام کے بعد، جن کا تذکرہ پیچھے ہو بھی چکا ہے۔ ثم بعثنا من بعدہم پھر ہم نے بھیجا ان انبیاء علیہم السلام کے بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی طرف سے نشانیاں دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، وظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بآیات بہا ان نشانیوں کے ساتھ، فظلموا بہا انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، فانظر تو پھر آپ دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، المفسدین فساد برپا کرنے والوں کا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ دیکھیے کہ پھر جو فساد کرنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ اس ایک آیت میں نا اگلا واقعہ جو کئی رکوعوں تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ چلتا ہے تقریباً کافی آگے تک، 10 رکوع، کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11-12 رکوع چلتا ہے۔ تو اس سارے واقعے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس آیت میں بیان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اچھا اس کے ساتھ تاریخ بھی بیان کر دی، کب بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کے بعد ہے، من بعدہم۔ اللہ نے تاریخ بھی بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کب آئے، ان کا زمانہ کب ہے، ان سب کے بعد تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، بہت بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت بعد۔ یوسف علیہ السلام بھی مصر میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں ہی آئے۔ ان کی جو نبوت کا آغاز ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے اور فرعون مصر میں تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی وہیں تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہی۔ یوسف علیہ السلام سے آغاز ہوا بنی اسرائیل کا، یوسف علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ یوسف علیہ السلام عراق سے اپنے والدین اور بھائیوں سب کو بلایا اور مصر آباد کیا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا مصر کے اندر آغاز ہوتا ہے، پھر نسل در نسل چلتے 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 کبھی عروج کبھی زوال، کبھی عروج کبھی زوال۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ ہے تو بنی اسرائیل کا زوال ہے، بدترین زوال ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دوبارہ عروج بخشنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اب تو ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیات دے کر، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ یعنی جو بنیادی کردار تھا وہ 3 لوگ تھے، اور ان 3 بنیادی کرداروں کا نام قرآن مجید میں کئی جگہ آئے گا۔ ایک فرعون، الی فرعون
وحامان وقارون، یہ تین بڑے کردار ہیں فرعونی قوم کے، تین بڑے کردار، خصوصاً ان تین کی طرف، کیونکہ پوری قوم کی باغ دوڑ ان تین کے ہاتھ میں تھی۔ فرعون حاکم ہے، حامان جو ہے اس کا وزیر ہے اور وزیر مشیر، اور قارون جو ہے وہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ان کا فائنانس ہے سب کا سب، قارون جو ہے۔ تو یہ تین بڑے کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، نشانیاں دے کر۔ اب پھر قوم کا رد عمل یا ان کا رد عمل آگے سے کیا تھا؟ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ، اور یہ جو ظلم ہے وہ سارے واقعات جو ہم آگے پڑھیں گے وہ ایک لفظ میں اللہ نے بیان کر دیے۔ تو پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا ایٹ دی اینڈ، انجام کیا ہوا؟ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آغاز سے انجام تک اللہ رب العزت نے چند جملوں کے اندر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بیان کر کے اب اس کی تفصیل آگے اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں۔ وقال، اور فرمایا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی، بے شک میں، رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ انی رسول من رب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نبی براہ راست اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کو کہا گیا، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ۔ اچھا، حضور علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نمائندے، سب سے بڑے نمائندے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو خلفاء تشریف لائے نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، سب سے پہلے، وہ پھر اللہ کے خلیفہ نہیں تھے، وہ حضور کے خلیفہ تھے۔ اس لیے ایک موقع پر ایک شخص نے انہیں کہا، یا خلیفۃ اللہ فی الارض، اے زمین میں اللہ کے خلیفہ۔ تو آپ نے فرمایا، میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ خدا کا نمائندہ صرف نبی ہوتا ہے، نبی اور آخری نبی دنیا سے گئے تو جو خدا کی نمائندگی والا کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہے رسول کی نمائندگی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں ہے، ختم ہو گئے بس۔ وہ جو اللہ کی نمائندگی تھی نا وہ نبی کی ذات کے اوپر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب جس کے پاس جو بھی رہنمائی ہے وہ رہنمائی ہے جو حضور پہ آ چکی اور حضور نے ہمیں بتا دی، بس۔ اب اللہ کی طرف سے کسی کے پاس کوئی رہنمائی براہ راست نہیں آنے والی، براہ راست اللہ کی طرف کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ نے یہ وحی بھیجی، یہ حکم بھیجا ہے، نہیں، ختم، بالکل ختم، قطعی ختم۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ حقیق علی، لازم ہے مجھ پر، حقیق علی، لازم ہے مجھ پر، ان کہ لا اقول، نہ کہوں میں، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، حق کے سوا کچھ بھی، یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ قد، یقیناً، جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، قد جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینہ، واضح نشانی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، دلیل، نشانی، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی واضح دلیل اور بڑی واضح نشانی لے کے آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ، بس تم روانہ کرو،
معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے کام اللہ رب العزت کی طرف سے تفویض فرمائے گئے، اور ان دونوں کاموں کا ذکر کہیں تو اکٹھا آیا ہے اور کہیں پر فردن فردن آیا ہے۔ ایک تھا فرعون اور قوم فرعون کو اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت دینا، اللہ پر ایمان، پوری قوم فرعون کو اللہ پر ایمان، کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، ایک بڑا مقصد۔ اور دوسرا بڑا مقصد بنی اسرائیل کی آزادی، کہ بنی اسرائیل کو جو کہ اس وقت غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو فرعونیوں کی غلامی سے نکال کر آزادی کی نعمت دی جائے۔ اب یہاں پر خاص طور پر جس کا ذکر ہے نا، وہ ہے بنی اسرائیل کی آزادی کا۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل کو روانہ کیجیے میرے ساتھ، ان کو چھوڑیے۔ آپ نے جیسا کہ ہم پڑھیں گے 19ویں پارے میں، ان عبدت بنی اسرائیل، آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال، وہ کہنے لگا، ان کنت، اگر تم، جئتا، لائے ہو، بآیتن، کوئی نشانی، اگر تم کوئی نشانی لائے ہو، اگر تم کوئی دلیل لائے ہو، فأتی، لاؤ، بہا، وہ نشانی اور وہ دلیل، ان کنتا، اگر ہیں آپ، من الصادقین، سچے، اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کو بھیجا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں کہی موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی بات نہیں کہی کہ میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ روئے زمین پر اس وقت اگر کسی کے پاس حق ہے تو وہ میں ہوں، اور کسی کے پاس حق نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جو کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ترین آدمی ہے وہ میں ہوں، اور کوئی بھی نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں، وہ کہنے لگا اتنی بڑی بات کر رہے ہو، آپ سچ کہہ رہے ہو نا، سچ ہے، سچ بول رہے ہو، ہمیں سچ بول رہا ہوں۔ اچھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اہمیت دی، ورنہ فرعون تھا نا، اتنا بڑا حاکم ہے وہ، اور دنیا کے نامعلوم کتنے بڑے رقبے پر اس کا اقتدار چھایا ہوا اور اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اور ایک شخص آگے کہتا ہے جی کہ میں نمائندہ بن کے آیا ہوں رب العالمین کا۔ اچھا بھائی، تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ایک بھائی ہے، ایک دو بندے آگے کہتے ہیں جی ہم نمائندے ہیں جی اللہ رب العزت کے، ٹھیک ہے چلو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ غلاموں سے یا ملازموں سے کہا جاتا ہے جاؤ ان کو باہر چھوڑ کے آؤ، بس۔ لیکن فرعون ایسا نہیں کر سکا، فرعون ایسا نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کوئی ان نون آدمی نہیں تھے، غیر معروف آدمی نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انہی کے اندر پلے بڑھے ہیں، اور نہ صرف پلے بڑھے ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک باقاعدہ شخصیت بن چکی تھی ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی باقاعدہ بھرپور شخصیت بن چکی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جب پرورش ہوئی ہے تو اس فرعونیوں کے گھروں میں ہوئی ہے، ان کے گھروں میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے ہیں۔ تو یہ شاہی خاندان کا ایک فرد ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے جو شاہی خاندان میں پلا ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ارے نبوت ملنی ہے تو سادے، سچے، شریف، متقی، پرہیزگار، با اخلاق، مظلوم کا ساتھ دینے والے، ہمدردی کا، یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخصیت ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہ ہوتے نا، کبھی واپس مصر نہ آتے، کبھی واپس نہ آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام واپس آتے تو قتل کا مقدمہ ان کے خلاف درج تھا، اور پہلی فرصت میں چلو بھائی اس بندے کو پھانسی پہ لٹکاؤ، کیونکہ قتل کر کے گیا یہاں سے۔ اور جو ہی قتل کیا موسیٰ علیہ السلام، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، خود الفاظ ہے موسیٰ علیہ السلام کے، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، یہ فَفَرَرْتُ فرار سے ہے،
یہ لفظ فرار سے ہے. فرار کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، ففررتم منکم، میں تو فرار ہو گیا تھا یہاں سے. لما خفتکم، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ گیا تھا. تو اور اس نے بھی کہا آپ وہی ہو نا قتل کر کے یہاں سے چلے گئے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے، مجھ سے ہو گیا تھا، واقعہ تھا نہیں سب کچھ. یہ اللہ کی طرف سے جو نبوت ملی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہمت دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اتنی بڑی بات کی. فرعون کو وہ بات سننی پڑی ہے، فرعون کو اس بات کو وزن دینا پڑا ہے. اچھا بھائی لاؤ کیا ثبوت ہے؟ فَأْتِ بِآيَةٍ، لاؤ فَأْتِ بِهَا، لاؤ کو ثبوت، ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. فَأَلْقَى، تو پھینکا، عصاہ، اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ، تو وہ ثعبان مبین، ثعبان اژدہا، مبین بہت بڑا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ، اور نکالا، یدہ، اپنا ہاتھ نکالا. نزع کھینچ کے نکالنے کو کہتے ہیں. اور یہ ہوتا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جب اپنے بغل میں لیتے تھے اور بغل میں لے کے جب نکالتے تھے نا تو معجزانہ طور پر ید بیضا بنا ہوتا تھا، چمکتا ہوا ہاتھ. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا. فَإِذَا هِيَ، تو وہ بَيْضَاء، چمکتا ہوا تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. قال، کہنے لگے الملأ، سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے، فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے انا، بے شک، ھذا، یہ تو، لساحر علیم، یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے. علیم، ماہر، پڑھا لکھا، ماہر، جادوگر ہے. یرید، اور یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ یہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. فماذا تأمرون، تو تم کیا رائے دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے ارجہ، اس کو ڈھیل دیں، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دیں، یعنی ان کے خلاف کوئی فوری ایکشن نہ لیں. وَأَرْسِلْ، اور آپ بھیجیں، فِي الْمَدَائِنِ، مدائن جمع ہے مدینہ کی، مدینہ شہر، مدائن شہروں، اور بھیجو شہروں کے اندر، حاشرین، جمع کر کے لانے والے. یأتوک، لائیں وہ آپ کے پاس، بکل، ہر، ساحرن، جادوگر، علیم، ماہر، یہ جادو لے کر آیا ہے. تو پھر ایسا کرتے ہیں اس کے جادو کا جادوگروں سے مقابلہ کرواتے ہیں. یاتوک بکل ساحر علیم، لوگوں کو بھیجیں اور وہ ہر جو ماہر جادوگر ہے اس کو لے کر آئیں. وجاء، آ گئے، السحرہ، جادوگر، فرعون کے، اور فرعون کے جادوگر آ گئے. قالوا، کہنے لگے انا، کیا، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، کوئی صلہ بھی ملے گا ہمیں، کوئی اس کا معاوضہ بھی ملے گا. ان، اگر، کننا، ہم، نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، ہم اگر غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی معاوضہ بھی ملے گا، کوئی صلہ بھی؟ کیونکہ حکومتی کام لگتا ہے شروع سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں کہ جب ضرورت ہے تو پکڑ دھکڑ کے لے آؤ، اور جب کام نکل گیا ہے تو اب تیار و مددگار. تو وہ کہنے لگے کہ پہلے یہ بتائیں کچھ ملے گا بھی، یا کام کے بعد ہمیں بھول بھال کی جناب ہم اتنی مشکل سے اپنے کام کاج کہاں سے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور واپسی پر کرایہ بھی ہمیں نہ ملے. تو ان لنا لاجرن، کیا ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے. قال، فرعون کہنے لگا نعم، ہاں، کیوں نہیں. وانکم، اور بے شک تم، لمن المقربین، ہمارے مقرب لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے. قالوا، وہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، کیا، ان تلقیا، آپ اپنی جو بھی چیز ہے وہ پھینکتے ہیں، واما، اور یا، ان نکونا، ہم ہوں، نحن الملقین، پھینکنے والے. آپ پہلے اپنا جادو پیش کریں گے یا ہم پیش کریں؟ آپ اپنی چیز جو بھی آپ کے پاس ہے پھینکیں گے یا ہم پہلے پھینکیں؟ قال،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، القو، تم پھینکو، لاؤ پیش کرو، کیا تم لے کر آئے ہو، کیا تمہارے پاس ہے؟ فلما، پس جب القو، انہوں نے اپنا جادو پیش کیا، انہوں نے اپنی جادو کی چیزیں سامنے رکھی یا پھینکی، سحرو، تو انہوں نے جادو کر دیا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو خوف زدہ کر دیا، ہیبت زدہ کر دیا، وَجَاءُوا، اور وہ لائے تھے بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو، اور وہ عظیم سحر، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ یہاں تک ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے جو معجزہ ہے اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔